خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 9 شوال 1442 ہجری بمطابق 21 مئی 2021 بعنوان رمضان کے بعد بھی عمل صالح پر ہمیشگی کرنا۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بہیجان، ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جسے چاہا اپنی ہدایت کی توفیق بخشی اور جسے چاہا اپنی اطاعت و فرما برداری کی ہدایت عطا فرمائی۔ پرہیزگاروں سے عبادت قبول فرما کر انہیں اپنی خوشنودی سے نوازا۔ ہم اسی کی حمد بجا لاتے ہیں جو حمد و ثنا اور نعمتوں کا وارث اور صاحب فضل اور جود و کرم ہے۔ ہم اسی کی حمد بجا لاتے ہیں جو ہمارے لیے کافی عذاب و آزمائش سے جائے پناہ اور ہر قسم کے دکھ پریشانی اور غموں سے بچاؤ کا مقام ہے۔ اسی کی حمد بیان کرتے اسی سے بخشش و استعانت طلب کرتے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل و بھروسہ ہے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے، رسول، خلیل اور اس کی پوری مخلوق سے اس کے مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لیے محنت اور خوب جد و جہد کی۔ سو آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر اور تا قیامت جس نے بھی آپ کے منہج کی تبلیغ کی اس پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے شاندار بات اللہ تعالیٰ کا کلام اور سب سے شاندار رہنمائی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، جبکہ دین میں نئی نئی چیزیں بدترین امور ہیں اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے اس تقوی کی وصیت کرتا ہوں جو اگلوں پچھلوں سب کے لیے اللہ کی وصیت ہے، جیسا کہ فرمایا ہم نے تم سے قبل اہل کتاب اور خصوصاً تم کو وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اے اقوام مسلم، چند روز قبل ہی ہم نے ماہ رمضان کو الوداع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس میں کامیاب و مقبول بندوں میں شمار فرما لے گا اور ہمارے دل و اقدام کو راہ راست پر گامزن رکھے گا اور اپنی اطاعت و فرما برداری پر ہماری مدد کرتے ہوئے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے گا۔ خیر و برکت، نیکی اور فضیلت کے موسم و سیزن پر مشتمل رمضان کا مہینہ اور اس کے بابرکت ایام گزر چکے اور اس کے اعمال لپیٹ دیے گئے ہیں۔ کامیاب ہونے والے کامیاب اور محروم رہنے والے محروم رہ گئے۔ کاش مجھے کامیاب اور ناکام ہونے والوں کا علم ہو جائے تاکہ کامیاب ہونے والوں کو مبارکباد پیش کر سکوں اور ناکام ہونے والوں کے ساتھ افسوس کر سکوں۔ اے لوگوں، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے تجدید عہد کرو اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنے سے بچو، یقیناً وہ بہت قریب اور قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا، ہر جگہ اور ہمیشہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے خزانے اس قدر بھرپور ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے دونوں ہاتھ آزادانہ خرچ کرنے والے ہیں، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی سے مانگتی ہے اور وہ ہر روز وہ ایک شان میں ہے اور وہ ایک ایسی حی و قیوم ہستی ہے جسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اے اقوام مسلم، عبادت کرنے والوں کے کردار پر ان کی عبادات کا ایک واضح اثر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اسی طرح حالت بد کا خیر و بھلائی میں تبدیل ہونا بلا شبہ قبول عمل کی علامت اور نشانی ہے۔ وہ نیکی بھی کتنی ہی شاندار ہوتی ہے جو کسی گناہ کے بعد کی جائے اور وہ اس گناہ کو دھو ڈالے، اور وہ نیکی اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے جو نیکی کے بعد لگاتار نیکی ہو۔ سو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک لگاتار نیکیوں پر ثابت قدمی کی دعا کرو اور دلوں کے بگڑنے اور نیکیوں میں اضافے کے بعد ان میں کمی سے اس کی پناہ مانگو۔
اے دلوں کے درہم برہم کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر گامزن رکھنا، اور اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو بھی اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدمی کی دعا مانگو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بابا صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل نار کا عمل کر بیٹھتا ہے اور آگ میں گر جاتا ہے، جب کہ تم میں سے کوئی شخص اہل نار والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس آگ اور اس کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اتنے میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ کے بندو، مفلس اور کنگال ہونے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، قبول عمل پر بھرپور توجہ دو اور اجر و ثواب کے ضائع کرنے والے اسباب سے اجتناب کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ شخص حقیقی مفلس و گناہ کنگال ہے جو روز قیامت نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، چنانچہ اس مظلوم کو اس کی بعض نیکیاں دے دی جائیں گی اور دوسرے کو بھی اس کی نیکیوں سے ہی بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے ذمہ پائے جانے والے حقوق کی ادائیگی سے قبل اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی خطائیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بعد ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے سفید پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑنے والے ذرات کی مانند بنا دے گا۔ تو ثوبان نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان کے اوصاف بتا دیں تاکہ لا علمی و جہالت میں کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ہوں گے تو وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی اور رات کو عبادت بھی تمہاری طرح ہی کرتے ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو جب خلوت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ ابن ماجہ۔ یعنی وہ اے مسلمانوں بلا شبہ خیر و بھلائی کے راستے تو بہت ہیں مگر انہیں اختیار کرنے والے نہ جانے کہاں ہیں، اسی طرح ان کے دروازے تو کھلے ہیں مگر ان میں داخل ہونے والے نہ جانے کہاں ہیں۔ یقیناً حق کا راستہ تو بالکل واضح اور کلیئر ہے، جو اس سے بھٹک گیا وہ پکا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا اے اللہ کے بندو ہر نیک کام سے کچھ نہ کچھ حاصل کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمیشہ استقامت اور ثابت قدمی پر صبر کرنا اور ڈٹے رہنا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ تسلسل اور ثابت قدمی ہی اخلاص و قبولیت کی دلیل ہے، جیسا کہ فرمان نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ کی جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیشہ دائمی ہی ہوتا تھا، چنانچہ اطاعت و فرما برداری بھی ہمیشہ کی ہونی چاہیے اور نیکی پر استقامت بھی ہمہ وقتی ہونی چاہیے اور عمل صالح کا دائمی ہونا بھی باقاعدگی سے ہونا چاہیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کی اصلاح فرما اور اللہ ہماری زندگی میں خیر و بھلائی کا اضافہ فرما۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے تمام مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے برابر اس کی تعریفات ہیں اور درود و سلام نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر۔ اے اللہ کے بندو سب کے سب مہینے عبادت کے سیزن اور موسم ہیں، اگرچہ فضائل و وظائف میں کچھ فرق ہی کیوں نہ ہو، جبکہ عمر بھی ساری کی ساری عمل اور نیکی کا ایک سنہری موقع ہے اور ہر ایک کے لیے وہی میسر ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اور ہر کوئی ہر صبح اپنے نفس کا سودا کرتا ہے سو اسے آزاد یا برباد کر لیتا ہے۔ اے اقوام مسلم اللہ تعالیٰ کو شاندار قرض دو، اپنے لیے خوب نفع بخش سامان آگے بھیجو اور اپنے نفسوں کے لیے جو بھی خیر و بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو شاندار قرض دے اور وہ اس کے لیے اسے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے
اور جان لو کہ بلا شبہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور ویسے تو ابن آدم کے سب اعمال ہی اس کے لیے نفع بخش ہے، مگر روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ترین ہے، لہذا وہی اس کا اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ اس لیے جو شخص شوال کے 6 روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے یہ ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ راہ راست اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو وہ زمانہ بھر روزے رکھنے کی مانند ہے۔ مسلم شریف۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کیا ہے، سو ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور 6 دنوں کو 10 گنا کرنے سے 60 دن یعنی 2 مہینے بن گئے، تو اس طرح یہ پورا سال بن جاتا ہے۔ سو تم میں سے کوئی بھی ان 6 روزے کے رکھنے میں اپنے ساتھ بخل نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارا نام بھی ان میں سے ہو جائے جنہوں نے سال بھر روزے رکھے۔ اور یہ ایک ایسی عظیم غنیمت ہے جس کے حصول کے لیے جدوجہد اور لالچ بہت ضروری ہے، اور ان 6 روزوں کے پے در پے اور الگ الگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر بے شمار اور اس کی مہربانیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ جو حساب و کتاب سے بالا تر ہیں، اور ان میں سے کسی ایک نعمت کا بدلہ چکانا بھی ناممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے، چنانچہ تم اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر بجا لاؤ اور انہیں اس کی اطاعت و عبادت پر صرف کر دو۔ اور یاد رکھو کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اپنے منہ کے بل سجدے میں گرا رہے اور اللہ کی رضا جوئی میں زندگی فنا کر دے، تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا، اور یہ ساری عبادت روزے قیامت اسے بالکل حقیر دکھائی دے گی۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اے اللہ کے بندو، یاد رکھو اللہ کی خاص رحمت و مہربانی کے بغیر محض نیکیوں کے بدالت کسی ایک کے جنت میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی نیکی کے بدولت ہرگز نجات نہیں پا سکے گا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ بھی اپنی نیکیوں کے بدولت نجات نہیں پا سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی تب تک نجات نہیں حاصل کر سکوں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے، لیکن تم افراط و تفریط کے مابین میانہ نبوی پر ڈٹے رہو۔ مسلم شریف۔ ہو کسی کو اپنے عمل کے غرور میں آنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اپنی عبادت کا احسان جتانا چاہیے، اور نہ ہی اپنے اعمال کو زیادہ سمجھے، اور نہ ہی نیکی کرنے سے اکتائے، کیونکہ نہ تو وہ اس کی قبولیت اور عدم قبولیت سے آگاہ ہے، اور نہ ہی اسے اپنے آخری انجام کا علم ہے۔ اے لوگو، حتی المقدور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اپنے دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہو، اپنے پیارے نبی کی سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنی باہمی اصلاح کرو، اپنے اور اپنے وطن کے اتحاد کی حفاظت کرو، اپنے دشمن کے خلاف ایک ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی و توفیق کی دعا کرتے رہو۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اپنے اہل توحید بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و خوشگواری کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور اسے مسلمانوں کے کنٹرول میں واپس دلا۔ اے اللہ، مکاروں کے سازشوں کی مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اسے سازشوں سے محفوظ فرما۔